ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بنگش صاحب، انہی سے جان لیتے ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں۔ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایسا کیا ہوا کہ خیبر پختونخوا کی جامعات میں ڈریس کوڈ اب لاگو کیے جا رہے ہیں؟ کیا یونیورسٹی انتظامیہ کو کوئی شکایات موصول ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ اقدام اٹھایا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا شکریہ، آپ نے جیسے الیکشن کمیشن کے اس کے بارے میں بات کی، کیس کے بارے میں، بڑا ایک افسوسناک سی صورتحال ہے ہمارے اداروں کی، جتنا انفلوئنسڈ ہے انفارچونیٹلی، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے بٹ یہ ایک ریالٹی ہے۔ اینی ویز جو آپ جس مدعے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیں چانسلر جو ہیں گورنر خیبر پختونخوا، انہوں نے جیسے کارپوریٹ سیکٹر میں ایک ڈسپلن انوائرمنٹ ہوتا ہے اور یوزولی جامعات سے جو بچے اور بچیاں فارغ ہوتی ہیں وہ پھر آٹومیٹیکلی اپنے کیریئر میں انٹر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سارٹ آف کارپوریٹ ڈسپلن لانے کے لیے، ان کو ایک سارٹ آف ایک سسٹم میں لانے کے لیے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ہیلو جی کامران صاحب ہم سن سکتے ہیں آپ کو۔ کامران بنگش صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ان سے رابطہ کریں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا تھا کہ کس طرح سے جو چانسلر صاحب ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ کیونکہ اس کے بعد کریئر میں انہوں نے انٹر ہونا ہے تو اس لیے ان کا تھوڑی سی ڈسپلن کرنا، لیکن کریئر میں اگر وہ جاتے بھی ہیں لیکن یہ کس حد تک یہ کتنی لاجیکل بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اچھا یہ جب بھی ہوتا ہے نا، پہلے بھی جتنی دو تین یونیورسٹیز میں ہو، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوتی ہے اور بہت سی جگہوں پہ کافی تنقید ہوتی ہے، لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے عائشہ اس میں، وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ہمارے چینل نے بات کی تھی وہاں پہ پیرنٹس سے اسٹوڈنٹس کے، وہ بڑی تعریف کرتے ہیں ان چیزوں کی، وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جو علاقائی روایت ہے یہ اس کے عین مطابق ہے۔ خیر دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بنگش صاحب۔ سر آپ فرما رہے تھے کچھ، بولیے گا۔ ہاں جی، تو ایک کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس میں ایک انفارچونیٹ جو اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا گیا، وہ ہزارہ یونیورسٹی ہے جس کے اوپر چانسلر نے پھر خود نوٹس لیا، وہ کچھ اوور اینڈ اباؤ چلے گئے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور ایسے جینز نہیں پہننا چاہیے۔ اس کا بنیادی مقصد جیسے آپ نے ابھی بات کی، دیکھیں پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو ایک سینس آف جو نہیں ہوتا ایکیڈیمکس میں، آپ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کا سب سے مہم آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ ادھر پڑھیں اور ایک ریلیکس سینس آف مائنڈ کے ساتھ آپ پڑھیں، تو یہ چانسلر کے پاس یہ باتیں آ رہی تھی کہ ایک ڈریس کمپٹیشن ہو جاتا ہے، پیرنٹس کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن آ جاتا ہے، وہ بالخصوص جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں، جو بچوں کے درمیان ایک ڈریس کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے روزانہ نئے، تو وہ پیرنٹس کے اوپر ایک یوزلیس سا ایک برڈن، فائنینشیل برڈن ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ وہ برڈن کم ہو کے مین آبجیکٹیو کی طرف سٹوڈنٹس موٹیویٹ ہو جائیں۔ کامران صاحب کیا پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی درخواستیں گئی تھی چانسلر کی طرف کہ اس طرح کا کوئی ڈریس کوڈ جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس پر بھی اس طرح کا برڈن آ جاتا ہے فائنینشلی؟ بالکل، میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ اس بارے میں وہ تھا کہ ان کے اوپر، دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہمارا صوبہ بڑا غریب ہے، اکنامکلی ہمارے لوگ جو ہیں اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو ان کو ایک ڈسپیرٹی آ رہی تھی یونیورسٹی میں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا ایکسپینسو ڈریس میں ہے اور ایک اسی کے ساتھ بینچ پہ بیٹھا ہوا وہ اس طرح کے ڈریس میں نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کا پہلا ایسپیکٹ جو ڈسپلن کا ہے وہ پورے یونیورسٹی کے اوپر اب اپلائی ہوگا، وہ ٹیچرز کے لیے گاؤن پہننا، ان کے لیے ایک پراپر ڈریس کوڈ میں آنا، اسٹوڈنٹ کے لیے ایک ڈسپلن کا ایسپیکٹ ہے، ایک فائنینشیل ڈسپیرٹی کا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ اوور آل جو ایک یونیورسٹی کا ماحول ہے وہ ایکیڈیمک نظر آنا چاہیے۔ ہمارے پختونخوا میں دیکھیں اسلامیہ کالج کی ایک ہسٹری ہے، قائد اعظم جو ہے جب وہ آئے تھے ادھر جو ہے اسی کنٹینیوٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ شیروانی پہنتے ہیں، تو یہ ایک اونرشپ آ جاتی ہے کہ میں اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، یہ میرا ڈریس کوڈ تھا، ہم اس طرح کے اس میں پڑھ چکے ہیں، تو اوور آل میں لیکن کامران بھائی یہ فائنینشیل جو ڈسپیرٹی کی آپ بات کر رہے تھے یہ کچھ سمجھ نہیں آتی بات، یہ تو پورے پاکستان میں ہے، پھر اس طرح سے ہونے لگ جائے تو یہ تو کنٹرول بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ٹھیک ہے اپنے طور پہ اگر آپ نے کچھ اس طرح کا کیا ہے، لیکن یہ اس کی وجہ کوئی اتنی سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا چانسلر والی جو آپ نے بات کی، گورنر صاحب چانسلر ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات سے میں انفر کر رہا ہوں کہ یہ ایک صوبائی پالیسی ہے، پھر یہ یونیورسٹیز اپنے اون پہ نہیں کر رہی، یہ گورنر صاحب ہدایت کر رہے ہیں تمام یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو کہ یہ کیا جائے یہ کام، ڈریس کوڈ کو
एक ख़ास तरीके से लागू किया जाए ये सब मामला? हाँ जी, ड्रेस कोड की पॉलिसी जो है वो गवर्नर चांसलर साहब की तरफ से आ चुकी है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्शन जा चुकी हैं, सेनेट को चेयर करते हैं हर यूनिवर्सिटी के गवर्नर, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए। एक ये इंस्ट्रक्शन है जो खैबर पख्तूनख्वा में जामियात में फॉलो हो रहा है। दूसरा जो हरासमेंट के केसेस आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से गवर्नर ने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं कि जो टीचर क्लास में पढ़ाएगा वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो फिर एक सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा था कि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये वो आ रहा था कि हरासमेंट वही टीचर्स करते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नर ने ये पॉलिसी दी हुई है कि जो टीचर पढ़ाएगा एग्ज़ाम के लिए फिर आउटसाइड जो है एग्ज़ामिनर आएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट हो रही है। सही। अच्छा कामरान साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं जानना चाहूँगी आपसे, वो ये कि स्टूडेंट्स को इस तरह से बाउंड कर देना कि आपने यही आपका ड्रेस कोड होगा, इसी तरह के कपड़े पहन के आपने यूनिवर्सिटी में आना, आपको नहीं लगता कि उनकी फ्री थिंकिंग और प्रोग्रेसिव माइंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के, उनकी राह में एक रुकावट के तौर पर ये सामने आएगा? क्योंकि इसके अंदर भी स्टूडेंट्स सोचेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ में भी जाएगी कि आखिर क्यों हमें रोका जा रहा है इस चीज़ से। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में इवन कहीं नहीं है। राइट्स हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कतगन नहीं लगा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक फाइनेंशियल डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाए, एक डिसिप्लिन हो, जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है उसी को हम आगे लेकर। कामरान साहब, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है ना तो उसको बैठकर सोचा जाता है, उस पर थिंक टैंक्स जो है ना काम करते हैं और ये देखा जाता है कि किस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए काम करेगा और किस तरह से स्टूडेंट की बेहतरी के लिए ज़रूरी होगा। क्या इस पर सोचा गया था? डाइवर्ट हो जाए और चीज़ों के ऊपर। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स की तरफ से अच्छा फीडबैक आ रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से अच्छा फीडबैक आ रहा है। ठीक है, कामरान वंगर साहब हमारे साथ मौजूद थे।